کس نے کہا یہ دنیا مکمل ہوگی یا اس میں انصاف قائم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر شخص کو آزمایا جائے گا اس جہاں میں۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ کوئی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا کیوں آزما رہا ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی سزا کی ایک نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا جواب چاہتا ہے؟ الامام ابن الجوزی رحمہ اللہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنی زندگی میں 80 سال تک ہر ایک نماز مسجد میں جا کر ادا کرتا رہا، اور پھر اس کے بیٹے کا انتقال ہوا، اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف واپس لوٹتا، الٹا اس نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کا، کیونکہ وہ کسی کی دعا نہیں سنتا۔ وہ کہتے ہیں اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ شخص اللہ کی عبادت محض عادتاً کر رہا تھا، لیکن ایمان یا علم کے لحاظ سے اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس سے یہی مراد ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، وہ چٹان پر کھڑا ہے، اور کچھ ایسا ہو جو اسے ناپسند ہو تو اپنے ایمان کے ساتھ ہی چھلانگ لگا دے۔ اس کی بنیادی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایسا رشتہ ہے جو صرف شرط پر قائم ہے، جب وہ آپ کو اس طریقے سے نہیں آزماتا جس طرح آپ نہیں چاہتے۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالتے ہیں کہ طائف کے موقع پر ہم میں سے کوئی بھی ٹوٹ جاتا، ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی، اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ آپ کو آزما کیوں رہا ہے؟ جب آپ پر آزمائش اور امتحانات کا انبار گر رہا ہو تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے یا سزا؟ مختصر جواب یہ ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے آپ کو پتہ چلے گا، اور تفصیلی جواب یہ ہے آپ غور کریں کہ آزمائش سے پہلے کیا معاملہ تھا، اور پھر آپ کو آزمائش ملی کیسے۔ رہی بات آزمائش سے پہلے کی، اگر یہ ایک گناہ کرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے یا گناہ کے دائرے میں یا گناہ کے لحاظ سے، جیسے کہ آپ اپنے مال میں حرام کو شامل کر لیتے ہیں اور پھر مالی تباہی کا سامنا کرتے ہیں، یا آپ حرام تعلق میں مبتلا ہوئے اور آپ کا خاندانی تعلق خراب ہو گیا، اپنی آزمائش کو ایک جھٹکا سمجھیں اور توبہ کرنے پہ اپنے گناہوں کا ازالہ۔ اور اگر آزمائش آئی جب آپ زندگی میں خوشحال اور مطمئن ہو رہے تھے تو اس کو ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جگا رہے ہیں تاکہ آپ اور زیادہ نیک کام کریں اور اللہ اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اور اگر آپ پر آزمائش آئی جب آپ نیک کام کر رہے تھے یا آپ کی نیکی کی وجہ سے، تو اسے اللہ کی محبت کی نشانی سمجھیں کہ اللہ وہ عمل پاک کر رہا ہے تاکہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اس دوران وہ آپ کے درجات بلند کر رہا ہے۔ یہ جاننا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے آیا ہے یا سزا سے، یہ پوری طرح آپ کے جواب اور آپ کے عمل پر انحصار ہے۔ سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا واذا اراد اللہ بعبدہ الشر امسک عنہ بذنبہ حتی یوفی بہ یوم القیامہ۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا میں ہی جلد سزا دے دیتا ہے، اور جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزاؤں کو روکے رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ سامنے پیش ہو۔ تو اگر آپ گناہوں کے نتائج اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر چاہتا ہے، اور اگر آپ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور نتائج کا سامنا نہیں کرتے تو یہ نشانی ہے کہ اللہ آپ کے لیے شر چاہتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ بے شک بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، لہٰذا آپ کو جتنا آزمایا جائے ہو سکتا ہے اتنا ہی ثواب ملے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا أَبْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ۔ یقیناً جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے ایسے ہی آزماتا ہے، پس جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو اللہ کی تقدیر سے ناراض ہو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ بھلے آپ کی آزمائش اللہ کی محبت ہو یا سزا، یہ اس پہ انحصار ہے کہ آپ نے اس آزمائش کا جواب قناعت اور عاجزی سے دیا ہے یا پھر
غصے اور تکبر سے۔ اللہ جنہیں آزمائش میں ڈالتا ہے ان سے پیار کرتا ہے، انہیں واپس بلانے کے لیے اور ان کو بلند کرنے کے لیے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احب اللہ عبدا حماہ الدنیا کما یظل احدکم یحمی سقیمہ الماء۔ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر کوئی بیمار ہے اور وہ اس بیماری کی علامت سے نمٹنے کے لیے ٹھنڈا پانی چاہتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ یہ پانی پیتا ہے تو وہ اس کی بیماری کی بنیادی وجہ کو اور بگاڑ دے گا، تو آپ ان سے محبت کی خاطر انہیں پانی پینے سے روکتے ہیں۔ اب سبحان اللہ، آپ انہیں روتے ہوئے اور گڑگڑاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مگر ان کے رونے سے آپ کا جتنا بھی دل دکھے لیکن آپ انہیں نہیں دیتے کیونکہ آپ ان کی پرواہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور دنیا کی کوئی ایسی چیز روک لیتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ ہم اسے چاہتے ہیں، اور پھر جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں اضافہ ثواب کا اضافہ ہے۔ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کو محسوس کیا تو کہا، میں نے اس سے زیادہ گرم کبھی محسوس نہیں کیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درد دگنا ہو گیا ہے کیونکہ ثواب دگنا ہو گیا ہے۔ لیکن آپ اس لمحے کی مایوسی سے کیسے نمٹتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور سوچا کہ شاید طائف ان کا استقبال کر رہا ہے، بعد میں وہ طائف کی جگہ مدینہ نکلا۔ ہم بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ضروری امداد بھیج رہا ہے، شاید اس جد و جہد کے اجر کے طور پر جس سے ہم گزر چکے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ جشن منانا شروع کر دیتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ایک نئی زندگی کا تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہی رب ہے جس نے ہمارے دلوں میں رحم ڈالا ہے، وہی ہمارے ذہنوں میں امید ڈالتا ہے۔ لہٰذا ہم وہ سارے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جن سے ہماری زندگی خوشحال ہو۔ پھر جیسے ہی ہم اپنی امیدیں اونچی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہمارے بھیانک خوابوں کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ اور پھر ہم محسوس کرنے لگتے ہیں جیسے ہم خالی اور تنہا ہیں جس کا کوئی سننے والا نہیں، اور شاید اللہ تعالیٰ بھی ہم سے نفرت کرتا ہے کیونکہ ہم صرف وہی دیکھتے ہیں جو ہم سے لیا گیا، نہ کہ وہ جو ہمیں عطا ہوا، اور یہاں ہم غلط ہیں۔ ابن عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارغب بقضاء اللہ علی ما کان من عسر و یسر فإن ذلك اقل لہمک وابلغ فیما تطلب من آخرتک۔ مشکل اور آسان وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر راضی رہو، کیونکہ اطمینان کی حالت تک پہنچنے سے تمہاری پریشانیاں کم ہو جائیں گی اور یہ تمہاری آخرت کے لیے بہتر ہے۔ اور جان لو تم اس وقت تک حقیقی تسکین حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم غربت یا امتحان کی حالت میں اتنے ہی مطمئن نہ ہو جیسے تم مال اور آسانی کی حالت میں ہوتے ہو۔ اور تم کیسے اللہ سے اپنے معاملات میں کثرت کی درخواست کر سکتے ہو؟ پھر غصہ کیسے کرو گے جب سمجھ جاؤ گے کہ اس کا حکم تمہاری خواہشات کے برعکس ہے؟ وَذَلِكَ لِقِلَّةِ عِلْمِكَ بِالْغَيْبِ۔ شاید ایسا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر آپ فرشتوں کو اپنے حمل کے بچوں کو اٹھاتے ہوئے، اس کا نام لیتے ہوئے اور اسے جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا دیکھ سکتے جہاں وہ آپ کے لیے منتظر ہے، تو کیا آپ ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت کرتا ہے؟ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو جنت میں اپنے نو مولود کی خوشی مناتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو خوشی نہیں ہوگی؟ اگر آپ دیکھ پاتے کہ آپ کی حمد و ثنا کے بدلے اللہ آپ کو جنت میں کیا کچھ دے گا تو آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ آپ کی محنت یا آپ کی مشکلات قابل قدر تھی؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے یا اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب آزمائش میں ڈالتا ہے اور رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام جن سے سب کچھ لے لیا گیا تھا انہوں نے کبھی نہیں کہا ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، بلکہ فرمایا ان ربی لطیف لما شاء، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کی عمدہ تدبیر کر لیتا ہے۔ لیخفف الم البلاء یعلیک انہ تعالی هو المبلی لک،
فالذی واجہتک منہ الاقدار هو الذی اوعدک حسن الاختیار۔ یہ جان کر اپنی آزمائش کا درد ہلکا کر لیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش میں ڈالا ہے، کیونکہ جس نے تمہیں اپنی قدر کے وار سے دوچار کیا ہے وہی ہے جس نے تمہیں اپنی حکمت کا عادی بنایا ہے۔ جب آپ کی زندگی میں مشکلات کا انبار لگ رہا ہو، جیسے کہ وہ شاید کبھی ختم ہی نہ ہو، تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا ایک امتحان گاہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور اگر یہ امتحان آپ کو غصے کی طرف لے جاتا ہے اور ان لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنی محبت کی طرف واپس بلا رہا ہے؟ آپ کو زمین پر جنت نہیں ملے گی، اور نہ ہی آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں تقویٰ کے لمحات میں اور اپنے رب کے ساتھ تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ آسانی ہمیشہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے اپنی باری کے انتظار میں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ آپ کو یہ آسانی کب دینی ہے۔ شاید ابھی کے لیے مزید امتحانات آپ کے مقدر میں ہیں۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔